الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے، حکم سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی، لائق سجدہ اور مالک سجدہ پروردگار کا تھا. اللہ کی بندگی میں سرشار جماعتوں نے، مخلوقات نے یہ عمل انجام دی اور شیطان غرور پر آ گیا. تو پھر کہنے لگا فبعزتک، یا رب تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تو ہر ایک انسان کو گمراہ کر دوں گا. اجمعین، مکمل انسانیت کو گمراہ کر دوں گا. ہاں الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو خالص مخلص متقی پرہیزگار اور اٹے ہوئے اور ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے لوگ ہوں گے، ان تک میری بات نہیں پہنچے گی. اس کا تو مجھے یقین ہے، ان تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن اکثریت کو اپنے راستے پر لے آؤں گا. تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ پھر سچ اور حقیقی بات بھی سن لو، حقیقت امر کو بھی سن لو اور سمجھ لو، وہ بھی میں بتا دوں گا تمہیں. والحق اقول، جو اصل حقیقت ہے اس کے بعد اس کو میں تمہیں ابھی بتاؤں گا، ابھی بتاؤں گا، ابھی. اور وہ یہ ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان انسانوں سے بھی جو تیری بات مانیں گے، جن کا خالق مالک رازق سب کچھ میں ہوں، مگر مانیں گے وہ تمہاری بات، جہنم میں وہ تیرے ساتھ ہوں گے. بھر دوں گا جہنم، لَأَمْلَأَنَّ، میں ہر حالت میں ہر قیمت میں جہنم کو بھر دوں گا. من کا، تجھ سے، تیری نسل سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی وساطت سے جو تیری اتباع کریں گے. یہ اللہ رب العزت کا وارننگ تھا شیطان اور شیطان پرستوں کے لیے. اب آخری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں، اپنے مقاصد بیان فرما دیا، آپ نے اپنی حیثیت ظاہر کر دی. یہ بھی بتا دیں ان کو، ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں تم لوگوں سے میں قرآن بیان کرنے کی، اللہ کی وحدانیت کے پرچار کی اور اپنے اتباع کی، کچھ نہیں چاہیے مجھے. یہ ایک وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی تصنع کرنے والا آدمی نہیں ہوں، تکلف کرنے والا آدمی نہیں ہوں. سادہ سیدھا انسان، کلی باتیں کہوں گا، کلی رفاقت کروں گا، ساتھ دوں گا، حق کو بالکل کھول کے خیر خواہی کے ساتھ بیان کروں گا، خیر خواہی کے ناصح، خیر خواہی. اور یہ جان لو کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پند، نصیحت، یاد دہانی اور حکم ہے جس کی اتباع ضروری ہے. اور کیا گویا کیا پایا ماننے والے اور نہ ماننے والے ہم نے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس قرآن کے ماننے اور نہ ماننے کی صورتحال حقیقی
وہ تھوڑی دیر کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا، بعد ایک مدت کے بعد، ایک فرصت کے بعد. اور وہ فرصت دو بار آتے ہیں، موت کے بعد اور قیامت. مرتے ہی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا. اور میدان محشر میں، قیامت میں انسانیت کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. انفرادی طور پر نفع اور نقص کا میزانیہ موت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. ہر فرد کو اندازہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں کیا ہیں اور بدیاں کیا ہیں. لیکن مجموعی طور پر لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور وہ حین موت کے بعد بھی ہے فرد کے لیے، اور قیامت ہے عمومی انسان کے لیے، انبیاء کے لیے بھی اور فرائض کے لیے بھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقین والے ساتھیوں سے بھی، اور ابو جہل جیسے لوگوں سے بھی. تو یہ سورہ اپنی تکمیل کی طرف پہنچ گیا، اور اس کی موضوع اور مضامین بھی الحمدللہ. اور اگلے انشاءاللہ ہمارے درس اگلے سورت سے شروع ہوں گے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.